السلام علیکم. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جی موسٹلی فرسٹریشن، چائلڈ ابیوز اور ہراسمنٹ کے اوپر. کچھ ٹاپکس ہیں جو کہ آپ کی نظر سے کچھ چند دنوں میں گزرے ہوں گے. کچھ ایسے انسیڈنٹس ہیں جنہوں نے کافی لوگوں کا دل دلایا اور کافیوں کا ابھی بھی دل نہیں دلا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑ سکا. پر میرا خیال ہے وہ شاید انسان ہی نہیں ہوگا جو ان انسیڈنٹس کو اور ان کی ڈیٹیلز سننے کے بعد نارمل رہ سکے یا اس پہ ریئیکٹ نہ کرے. تو ان انسیڈنٹس میں کچھ تو ایسے ہیں جو کہ ٹی وی اسکرین پہ آپ لوگوں نے یا نیوز چینلز پہ آپ لوگ آلریڈی ان کو دیکھ چکے ہوئے، جس کے اندر ایک رانی پور کا واقعہ جس کے اندر پیر اسد شاہ نے ایک بچی کو تشدد سے قتل کیا، اور اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں آج اس بارے میں بات کریں گے. اس کے بعد ہم بات کریں گے رضوانہ کے تشدد کیس کے بارے میں، جہاں پہ جج عاصم اور اس کی بیوی نے تشدد کر کے اس بچی کا جو حال کیا. اس کے بعد ہم بات کریں گے ایک آپ کو مل کے دکھائیں گے اکاڑا کی ایک ویڈیو جہاں پہ ایک بچی کو ایک عورت جو ہے وہ کھلے عام تشدد کر رہی ہے اس کے اوپر. اور اسی نوعیت کا ایک واقعہ جو ہے 2 سے 3 روز پہلے میرے ایک قریبی سرکل کے اندر پیش آیا، رونما ہوا. وہ آپ مین اسٹریم میڈیا پہ تو نہیں دیکھیں گے، بٹ ہم ضرور آپ کو اس کی ایک گلمپس آف اٹ، ایک چھوٹا حصہ اس کا ضرور دکھائیں گے. بیکاز یہ ابھی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو اس ٹائم بھی کہیں نہ کہیں اسی ٹائپ کا کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ جو ہے وہ ہو رہا ہوگا. وہ کسی بچی پہ تشدد ہو رہا ہوگا، کوئی ابیوز کا کیس ہو رہا ہوگا، کسی کریکٹر کو ہراس کیا جا رہا ہوگا. بات اس پہ کرنا مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی اس پہ ہم کیسے بات کریں، پر یہ 2-3 روز پہلے جو واقعہ پیش آیا اس سے مجبور کیا کہ جو باقی 7 کنیکٹنگ انسیڈنٹس ہیں جو کہ چند دنوں میں میڈیا کے اوپر آئے ہیں، اور یہ 1 مہینے کے اندر اتنے کیسز ہیں. اس کے علاوہ کیسز ہیں جو مال ٹاؤن کے اندر ایک امریکن خاتون کو قتل کر دیا گیا، اور اس کی رپورٹ سے بھی پتہ لگا کہ اس کو ہراس کیا گیا، اس کو ابیوز کیا گیا، اور اس کے بعد اس کے خاوند نے اس کو مار کے اور دفن کرنے کی کوشش کی. تو ان ڈیٹیلز کو آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں بیفور وی ایکچولی شو یو کپل آف ویڈیوز. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو واقعہ سندھ میں پیش آیا، سندھ کے علاقہ رانی پور میں. یہ پیر اسد شاہ جو کہ وی شوڈ ناٹ بی کالنگ ہم اے پیر، یہ بغیرت آدمی بیسیکلی، جس کا آپ لوگوں نے اپنی ٹی وی اسکرینس پہ اپنے نیوز چینلز پہ آپ لوگوں نے آلریڈی دیکھ لیا ہوگا. اس سارے واقعے کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے آلریڈی ہوں گی. ابھی کچھ اس کے اندر اور پروگریس بھی ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. بٹ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو بھولیں نہ، آسانی سے جانے مت دیں، بیکاز ہم جتنا عرصہ اس ٹاپک کو پکڑ کے رکھیں اتنا بہتر ہے، تاکہ ہم محتاط رہیں کہ مزید اس طرح کے انسیڈنٹس نہ ہو سکیں. اور یہ جن لوگوں نے یہ انسیڈنٹس کر دیے ان کو ہم کوشش کریں کہ ہم ان کو سزا کا عمل ان کے اوپر پورا کروائیں، ان کو سزا دلوائیں ہر صورت. اور اگر ان کو سسٹم اور ہمارا نظام سزا دینے میں ناکامیاب ہوتا ہے تو ان کو سزا ہم خود دیں. جیڑا والے کے اندر آپ لوگوں نے ایک بلاسفیمی کا کیس دیکھا، جس کے فوراً بعد ایک پبلک ریئیکشن آیا، جہاں پہ ہم نے پکڑ کے عیسائیوں کے گھر بھی جلائے، سارا کچھ کیا ہے. تو کافی سارے اچھے مسلمان بھی سامنے نکل کے آئے جنہوں نے اپنے عیسائی بھائیوں کو پروٹیکٹ بھی کیا، سارا کچھ کیا. پر یہ ایک ایسی کیٹیگری ہے لوگوں کی جن کو ہمیں کسی قسم کا تحفظ نہیں دینا چاہیے. ان کو شاید اتنا بھی حق نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو حکومت کی طرف سے سزا دی جائے یا آپ کو جو کانسٹیٹیوشنل سزائیں ہیں وہ دلوائی جائے. ان کے اوپر آپ کو ریئیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو بغیرت آدمی ہے پیر اسد شاہ، اس نے جو ایک بچی کے ساتھ کیا، اس کے بعد پتہ لگا جناب کہ یہ صرف 10 سالہ فاطمہ نہیں تھی جس کا یہ واقعہ پیش آیا. اس کے علاوہ سینکڑوں کی تعداد میں ایسی بچیاں جو کہ مرید اس پیر کے بنے ہوئے تھے اور وہ اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں ان کے پاس اپنی بچیاں چھوڑ کے جانا. اور انہوں نے ایک ایسا ان کی ٹیوننگ کی ہوئی ہے، سوشل ٹیوننگ اس طرح سے کی ہوئی ہے ان اپنے مریدین کی، جو اپنی بچیوں کو بلا کچھ سوچے سمجھے، بغیر کچھ سمجھے کہ کس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں، کیا ان کے ساتھ ریپرکشنز کیا ہو سکتی ہیں. وہ اپنی بچیوں کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، 6 مہینے ان کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، فون پہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے ان کی مرضی کے بغیر.
اور پھر اینڈ آف دی ڈے جب ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو ساری دنیا لگ جاتی ہے, ہمارا سسٹم لگ جاتا ہے ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے میں. یا آپ لوگوں نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اس جعلی پیر کے ہر پولیٹیکل پارٹی میں اس کے کنیکشن ہے. کوئی اس کا پیپل پارٹی سے ایم این اے ہے, کوئی پی ایم ایل این سے ایم این اے ایم پی اے ہے, پھر اس کا فنکشنل لیگ سے بھی ان کا کنیکشن ہے, پی ٹی آئی سے بھی, پی ایم ایل این سے بھی ان کا کنیکشن ہے. مطلب ایسے لوگوں کو آپ کیسے سزا دے سکتے ہیں؟ ایک پارٹی سے تعلق ہو تو آپ کافی ہیں, یہ ساری پارٹیوں سے ان کے تعلق ہیں, آپ ان کو سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ اور اس کی بیوی کی, جو کہ میں سمجھتا ہوں ایکولی جس کا گناہ اتنا ہی ہے جتنا اس شخص کا گناہ ہے, اس کو بیل مل بھی گئی. اینڈ یہ جو جن لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا, ان کے والدین کو کچے کے ڈاکوؤں کی جو لیٹسٹ رپورٹ ہے, ان کو ان کی تھریٹ کالز آ رہی ہے کہ اگر آپ اس چیز کو یا پیروں کے گھر کو آپ دوبارہ سے رپورٹ کریں گے تو ہم بڑے آرام سے آپ کو آگے مار دیں گے اور آپ جو ہے وہ ختم. تو دس از دی پروٹیکشن دیٹ دی اسٹیٹ از پرووائڈنگ. یہ بات ہم کیوں کر رہے ہیں؟ بیکاز اتنا کامن ہو گیا. ابھی جو ہم آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کریں گے, مطلب اٹ از انسین. آپ یقین نہیں کریں گے کہ اب تو سڑک, گھر, کسی جگہ پہ بھی کوئی کسی قسم کی سیفٹی پریکاشنز کا کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی, کوئی انسانیت نام کی چیز نہیں رہ گئی. تو یہ آئی ہوپ کہ اس پیر کو جو ہے اس کو ایسی سزا دلوائی جائے اس کو, اور اس علاقے کے لوگوں کو چاہیے کہ اسی طرح سے ریئیکٹ کریں جس طرح آپ کو پتہ لگتا ہے نعوذ باللہ کوئی بلاسفیمی کا کوئی کیس ہو یا کوئی اور ایسا نیشنل انسیڈنٹ ہو تو آپ لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ نہیں کر رہے اور آپ خاموش ہیں, اور جو مزید مریدین بنے ہوئے ان کو بھی مارے جنہوں نے اپنی بچیاں چھوڑی ہوئی. چائلڈ کنٹرول تو کوئی ہے نہیں, 16 18 بچے ثواب سمجھ کے پیدا کرتے ہیں کہ جی اسلام نے کہا ہے کہ بچے پیدا کرتے رہے. یہ وہ بھی اتنے ہی سزاوار ہیں, اتنے ہی مجرم ہیں, ان کو بھی مارے. اور یہ جو کرنے والے اس طرح کی حرکات, ان کو تو چھوڑے ہی مت, کسی صورت نہ چھوڑے. اور انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو ہم تو یہ ساری فگرز یہاں سٹور ہوتی جا رہی ہے, ہمیں تو جہاں اپرچونٹی ملے گی انشاءاللہ ان کو اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ. اس کے بعد جی سیکنڈ کیس آپ نے دیکھا ہوگا, یہ رضوانہ کا. سملرلی دیکھیں یار, باب اختیار, ججوں سے ہم انصاف مانگتے ہیں. یہاں پہ جج صرف ایک چیز پہ ایفرٹ کر رہے ہیں. وہ میاں صاحب نے باہر جانا تھا, ان کا میڈیکل کس طرح سے کریٹ کیا گیا, پلیٹلیٹس کا سارا مسئلہ ہوا, یہ کسی اور کا مسئلہ نہیں تھا, یہ ججوں نے سارا پلان دیا کہ آپ کس طرح سے ان کو باہر بھیج سکتے ہیں. عمران خان وہ جیل کے اندر ہے, اس کو اب جیل سے باہر نہیں پیش کرنا, آپ سیکیورٹی تھریٹ ہو, کوئی اور مسئلہ ہو, وہ اندر ہے. زرداری صاحب جتنا عرصہ اندر رہے, ان کو ان کے لیے عدالت کی طرف سے, نیب کی طرف سے مختلف قسم کی آسائشیں ان کے لیے اویلیبل تھی. ان کو ویل چیئر پہ آنے جانے کی اجازت تھی, اے سی والے کمرے ملے ہوئے تھے, اور اگر ان کی بہن بچیوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی تھی ان کو عدالت میں بلایا جا رہا تھا تو ملک گیر احتجاج ہو رہے تھے, کیونکہ وہ یہ سسٹم جو ہے بنایا ان لوگوں کے لیے گیا. ہماری فوج جو کہ ہر کرائسس کے اندر رسپونڈ کرتی ہے, سب سے پہلے آ کے دے آر دی فرسٹ موور. سیلاب آ گیا, زلزلہ آ گیا, انہوں نے آ کے آپ کے ملک کو بچانا ہے. بیکاز ہمارے پاس اور تو کوئی سسٹم ہے نہیں ہے کہ سسٹم اچھا ہے, ہم ہمیشہ کہتے ہیں, بات کرتے ہیں, اور ہم موقع بھی پھر فوج کو مل جاتا ہے, فوج آ کے اپنی ایکسپرٹیز شو کرتی ہے. دس از ویئر آرمی ایکچولی نیڈس ٹو اسٹیپ ان. آپ نے اپنے آرمی کورٹس بنائے ہیں ٹرائل کرنے کے لیے 9 مئی والے لوگوں کے لیے. میرا خیال ہے انہوں نے ہمارے ملک کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جس طرح یہ لوگ ہمارے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اگر آپ نے آرمی کورٹس میں ٹرائل کرنا ہے تو ان لوگوں کا کریں, اور آپ انشور کریں کہ ان کو پبلکلی ان کو سزائیں دی جائیں, ان لوگوں کے سامنے سزائیں دی جائیں جن کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. اور یہ جج صاحب, انہوں نے بچی کے اوپر تشدد کیا, ان کی بیوی, آپ لوگ میڈیا کے اوپر ساری رپورٹس دیکھ چکے ہوئے ہیں. ہم انسیڈنٹس کو اس طرح سے, دس از ناٹ اے نیوز چینل جہاں پہ ہم آپ کو ڈیٹیلز دیں. مقصد تو اس فرسٹریشن کو, اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور آپ کو ریلیونٹ انسیڈنٹس کوٹ کرنا ہے. اتنا مارا اس جج کی بغیرت بیوی نے کہ وہ بچی کے زخم جو ہے اس کے اندر کیڑے پڑ گئے, اس کو تب تک علاج کی سہولت میسر نہیں کی جا سکی, اس کے ماں باپ کو جو ہے 6 مہینے تک بات نہیں کرنے کی اجازت دی جا سکی. تو کس چیز کے اوپر آپ جاگیں گے؟ آپ لوگوں نے بجلی کے بلوں کے اوپر احتجاج اتنا کر لیا ہے کہ وہ ہر جگہ پہ آ رہا ہے, پھر بھی آپ کی کوئی نہیں سن رہا. اتنے ہی بندے جو بجلی کے بلوں پہ احتجاج کر رہے ہیں, سارے اکٹھے ہو کے اگر اس ایک کریکٹر کو مارنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے اس سے بہتر کوئی جاب نہیں ہو. سیکنڈلی, ایک تو ویڈیو میں آپ کو ابھی آپ کے ساتھ دکھاتے ہیں, یا آپ پلیز بلکہ دیکھیں, یہ ویڈیو دیکھ کے آپ واپس آئیں. جاؤ کاڑا میں ایک چھوٹی سی کمسن بچی کو یہ عورت کس طرح سے مار رہی ہے,
کوئی ہے پوچھنے والا؟ کوئی نظام ہے یہ؟ اور آپ اس بے رحمی اور اس بغیرتی کو ذرا دیکھیں اور پھر آپ واپس آئیں. تو جی یہ تھا ایک اپنی نوعیت کا ایک انوکھا واقعہ تھا. اس عورت کی، عورت کہاں ہے، اس بچی کا کیا حال ہے، یہ کسی کو نہیں پتا. اس کے بعد جو میں آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا اس ویڈیو کے شروع میں، کہ ایک 2-4 روز پہلے، بلکہ اسی ہفتے میں، ایک میرے قریبی سرکل میں ایک واقعہ پیش آیا. ایک ٹیچر ہے یہاں کے نجی اسکول کے اندر، جارج ٹاؤن میں ایک اسکول کے اندر پڑھاتی ہے. میں اسکول کا بھی نام نہیں لوں گا اور میں ٹیچر کا بھی نام نہیں لوں گا، بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ کہ کوئی پبلک ہو کسی قسم کی، کسی ایک انڈیویجول کے ساتھ کوئی چیز ایفیلیٹ ہو کے. یہاں پہ ہوا کیا ہے کہ ایک شخص، وہ ٹیچر اپنے اسکول سے پڑھا کے واپس آ رہی ہے، اپنے گھر جا رہی ہے حلال روزی کما کے اور ایک ایسی جاب کر کے جو کہ اس ملک اس قوم کے لیے ایک بہتری کا کام کر کے آ رہی ہے، بچوں کو مزید پڑھا کے تعلیم دے کے وہ اپنے گھر واپس آ رہی ہے. اور یہ ایک شخص بڑے آرام سے اس کے گھر کے باہر آ کے کھڑا ہوا ہے، دن دہاڑے لاہور کے اندر، جوہر ٹاؤن جیسے کراؤڈڈ ایریا کے اندر، جہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیج کا ایک ہم آپ کو دکھائیں گے ویڈیو کا پارٹ بھی. چاروں طرف گھر ہیں، دن کا وقت ہے، روشنی ہے، وہ شخص بڑے آرام سے اپنی پینٹ اتار کے سڑک پہ کھڑا ہو گیا اور اس عورت کو دکھا رہا ہے. اور وہ عورت کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس طرح سے اس کو جو نزدیک ترین گھر جس کا دروازہ کھلا ہوا نظر آیا وہ اس گھر کے اندر چلی گئی، اس سے وہاں جا کے پناہ لینے کی کوشش کی. اور اس کے اندر اتنی جرات تھی کہ یہ اپنی بائک موڑ کے واپس اس گھر کے سامنے گیا اس کو مزید تنگ کرنے کے لیے. وہ اللہ کا کرم ہوا کہ اس کا فون کنیکٹ کر گیا. اس کا بھائی جو ہے وہ فوراً اپنے گھر سے نکلا، اس کا چند تھوڑے فاصلے کے اوپر ہی گھر تھا، وہ آیا اور تب تک یہ بھاگ گیا، یہ شخص بھاگ گیا وہاں سے. پر آپ دیکھیں کہ یہ نظام کی کتنی کمزوری ہے اور ہم انڈیویجولس کی کتنی کمزوری ہے، بیکاز ہم الاؤ کرتے ہیں، ہم ایسی چیزیں ہونا الاؤ کرتے ہیں. ہم لوگ اگر اس طرح سے ریئیکٹ کریں جس طرح سے نعوذ باللہ ہم بلاسفیمی کے اوپر اور باقی چیزوں کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں، بیکاز یہ جانوروں سے کم نہیں ہے یہ لوگ. شاید اس چیز کی تو سزا اللہ تعالیٰ دے دے گا، اس چیز کی سزا تو اللہ تعالیٰ سے پہلے ہمیں دینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا کسی بھی صورت. باقی تو نظام اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے وہ معاف کر دے. پر یہ تو ایسا جرم ہے جس کے اوپر اگر آپ کسی کو معاف کر رہے ہیں تو آپ اس سے بڑے گناہ گار ہیں. تو جی آج ہمارا یہ ایک بڑا سیریس اور بڑا الارمنگ قسم کا ایک ایشو تھا جس کے اوپر وی وڈ وانٹ کہ آپ لوگ اپنے سراؤنڈنگس کو دیکھتے رہے. اور آپ کو کہیں پہ بھی اگر آپ پبلکلی ان لوگوں کو ایگزیکیوٹ کریں گے، ان کو ماریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ سرٹنلی اس طرح کے کیسز کے اندر ریڈکشن آئے گی، لوگوں کو احساس ہوگا، لوگ ڈریں گے کوئی بھی ایسی حرکت کرنے سے پہلے. یہ ڈر پیدا کرنا بڑا ضروری ہے، اور آپ کو اس ڈر پیدا کرنے کے لیے کسی بھی ایکسٹریم پہ جانا پڑے آپ کو جانا چاہیے. اسی میسج کے ساتھ جی السلام علیکم.